اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو غزل کے بارے میں جانکاری دی کہ غزل کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، قافیہ کیا ہے، مطلع کس کو کہتے ہیں، مقطع کس کو کہتے ہیں اور تخلص کس کو کہتے ہیں. آج ہم جس کی یہ غزل ہے فراق گورکھ پوری کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گی. یہ آپ کا جو سلیبس ہے T1 کا، اس میں یہ ہے غزل پورشن. فراق گورکھ پوری. حالات زندگی. فراق 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے. آپ کا پورا نام رگھوپتی سایہ تھا. 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے. یہاں بھی اس کا تخلص استعمال ہوا، جیسے میں نے آپ کو غزل میں بتایا تھا کہ شاعر اپنے نام کے بدلے، اپنے اصلی نام کے بدلے تخلص استعمال کرتا ہے. یہاں اس نے فراق جو ہے اس پر اوپر یہ ڈاٹ دیا ہوا ہے، اس کا تخلص ہے. آپ کا پورا نام رگھوپتی سایہ تھا اور فراق اس کا کیا تھا؟ تخلص. آپ کے والد کا نام منشی گورکھ پرساد عبرت تھا. جیسے کہ تخلص سے ظاہر ہے کہ وہ بھی شاعر تھی. یہاں اس کا جو عبرت ہے جس پر ڈاٹ ہے، میں نے بتایا آپ کو، یہ اس کا تخلص ہوتا ہے شاعر کا. اس کے باپ بھی، تخلص سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ بھی شاعر تھے. وہ اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے. ایک تو وہ اردو میں شعر کہتے تھے اور اس کے علاوہ فارسی میں بھی کچھ شعر کہتے تھے. چنانچہ فراق کو شعر گوئی وراثت میں ملی تھی. خاندانی وراثت میں ملی تھی ان کو. ان کے باپ دادا بھی شاعر تھے. 7 برس کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فراق اسکول میں داخل کروایا گیا. 7 برس کی عمر تھی کہ اس کو اسکول میں داخلہ ہوا. اس کا تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے اور محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اچھے نمبرات میں پاس ہوتے رہے. اوبویسلی جو بچہ زیادہ محنت کرتا ہے، پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے، اس کے مارکس بھی اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو فراق تھے، اس نے بہت ہی محنت کی اور تعلیم سے دلچسپی رکھتے تھے. اس کے اچھے نمبرات سے اس نے امتحانات پاس کیے. اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں میسور سینٹرل کالج میں داخل کروایا گیا. میسور ایک شہر ہے، کرناٹک سائڈ سے یہ پڑتا ہے. وہاں سینٹرل کالج میں اس کا ایڈمیشن کروایا اور فردر تعلیم کے لیے، جہاں سے انہوں نے BA کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کی. گریجویشن اس نے وہاں سے حاصل کی، اچھے نمبراتوں سے. BA ہم کس کو کہتے ہیں؟ بیچلر آف آرٹس جس کو کہتے ہیں، یا گریجویشن بھی اس کو ہم کہتے ہیں. جنہوں نے آرٹس سبجیکٹوں میں اس نے گریجویشن کی. جیسے سائنس میں BSc کہتے ہیں، بیچلر آف سائنس جس کو کہتے ہیں، جس نے سائنس سبجیکٹ میں گریجویشن کی ہوگی. حکومت ان کی قابلیت سے متاثر ہوئی، چونکہ حکومت جو گورنمنٹ تھی وہ بہت ہی اس کی قابلیت سے متاثر ہوئی اور انہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا. ان کو کلیکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا. جیسے DC آج ہے، DC کا عہدہ ہے، اس کو کلیکٹر بھی کہتے ہیں. لیکن فراق ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد، جو ہی اس نے ICS کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس نے پاس کیا کے بعد انگریزی حکومت میں ملازمت کرنے کے بجائے قومی تحریک میں شامل ہو گئی. وہ قومی تحریک میں شامل ہو گئی، آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئی. آپ کی جوانی کے دور میں ملک میں قومی تحریک اپنے عروج پر تھی. کانگریس اور خلافت کی تحریکیں سرگرم تھی. کانگریس تحریک جو تھی وہ سرگرم ان دنوں تھی. فراق اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے. اس کے بعد وہ الہ آباد گئے، وہاں وہ انگریزی سبجیکٹ کے پروفیسر مقرر ہوئے اور الہ آباد میں مستقل قیام کیا. اور الہ آباد میں ہی پوری طرح سے اس نے قیام کیا، یعنی مستقل طور پر وہ الہ آباد میں ہی رہ گئے. دوسرے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فراق نے شروع سے ہی اردو زبان کی خدمت کی. اس نے اردو زبان کی بہت ہی خدمت کی. وہ 3 مارچ 1982 کو اس دنیائی فانی سے چلے گئی. کہتے ہیں کہ فراق 30 مارچ 1982 کو انتقال کر گئی اور اس دنیا سے چلے
گئے۔ جو یہ فراق گورکھپوری ہے وہ اردو کے ممتاز ترین غزل گو شاعر رہ چکے ہیں، اور 1960 میں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف ان کو پدم شری کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ تھا نوٹ اس پہ فراق گورکھپوری پہ، یا آپ کی اردو کتاب میں بھی ہے، آپ گھر پر اپنی کتاب کھولو اور اس میں دیکھو فراق گورکھپوری کا نوٹ پہلے ہی غزل پورشن کے پہلے ہی صفحے میں دیا گیا ہے، اچھی طرح سے اس کو وہاں پڑھو اور سمجھو۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ باقی وسلم۔